جب حضور کی سنت کے مطابق کیا تو اب یہ دین بن گیا. سمجھ گئے دوستو؟ اسی طرح اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں، لیکن جب آدمی اس میں نیت شامل کرتا ہے تو وہ دین بن جاتا ہے. لہذا آج کی اس مجلس میں آپ چند مثالیں سمجھیں اور ان مثالوں کو سمجھ کر آپ اپنی زندگی میں ہر عمل کو دین بنانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر پہ ایک کار لے کر آئے، چاہے وہ سیکنڈ ہینڈ تھی چاہے نئی تھی، آپ نے کار خریدی. کسی نے پوچھا جناب حاجی صاحب آپ تو کار لے کر آئے. ہاں یار محلے میں سب کے گاڑی آ گئی، میرے گھر نہیں تھی، میں نے سوچا میں بھی لے کے آتا ہوں. اب سب کے گھر پہ گاڑی آ گئی، میرے گھر پہ نہیں تھی، میں نے سوچا میں بھی لے کر آؤں. یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ اس نیت سے لانا کوئی عبادت نہیں ہے، یہ دنیا. آپ گاڑی جب لائے تو نیت کرتے، کیا نیت کرتے؟ پیارے اللہ بیوی بچوں کی عزت کی حفاظت کرنا یہ میرے ذمہ فرض ہے، بوڑھے ماں باپ کو راحت پہنچانا یہ میرے ذمہ فرض ہے. اللہ جی کار میں اس لیے لے کر آ رہا ہوں تاکہ جوان بچی، جوان بیوی، جوان بہو، کب تک ان کو بسوں میں دھکے کھلاتا پھروں گا؟ ان کو نامحرموں کے دھکے لگتے تھے. ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا میرے ذمہ فرض ہے. اللہ میں گاڑی خود کی اس لیے خرید کے لایا ہوں تاکہ اپنی بہو بیوی بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، بہو کو، جوان بیٹی کو، بوڑھے ماں باپ کو راحت پہنچا سکوں، ان کی عزت کی حفاظت کر سکوں. اب اس نیت سے کار خرید کے لائے، یہ کار خریدنا عبادت ہے. اس میں ایک نیت اور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نفلی نیت ہے. نفلی کام میں کئی نیتیں آپ کر سکتے ہیں. لہذا آپ دوسری نیت یہ کریں، پیارے اللہ محلے میں کسی عورت کے ہاں زچگی ہوگی، بچے کی پیدائش ہوگی، اس وقت درد بہت تکلیف والا ہوتا ہے، تو فوراً گاڑی میں بٹھا کے پلول شہر میں لے جاؤں گا، اسپتال میں لے جاؤں گا. تو کسی ضرورت مند کو، کسی بیمار کو اس کی مدد کر دوں گا. دو نیت. تیسری نیت کوئی جماعت آئے گی اس کو بٹھا کے دوسرے بستی میں پہنچا دوں گا، نصرت کروں گا. تین نیت ہو گئی. چوتھا کوئی بزرگ آئیں گے ان کو ریلوے اسٹیشن پلول پہنچانا ہے تو انہیں بٹھا کے ریلوے اسٹیشن پہنچا دوں گا. اب کار خریدی ایک اور نیت کی آپ نے چار. چاہے ایک پہ بھی عمل کا موقع نہ ملے لیکن چار نیت سے کار خریدنے کا اجر ضرور ملے گا. سمجھ گئے دوستو؟